Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. I am your English teacher, Ms. Ikra from Hassan Scholar Public School. I hope you all are fine and I am hoping and wishing for your good health and safety. Let's start the lecture number 7 and the unit name Achievement. At the end of this lecture, you will be able to solve the question answer with the help of comprehension and learn the pattern of the letter. So let's start the question answers. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے اس کے سارا جو ہے ٹرانسلیٹ جو میں نے آپ کو پورا اوور ویو دیا کہ اس میں کیسے لوگ تھے یمنیز تھے وہ کس طرح جو ہے یورپ میں شفٹ ہوئے وہاں پہ انہوں نے اتنے سال گزارے اور بعد میں ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم انگلش لینگویج کو سیکھیں تو یہ ساری چیزیں کیسے سیکھا کیا کیا اور دوسروں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کی تو یہ سارے جو اسٹوری تھی اس کے کویشچن آنسرز آج ہم ریڈنگ فار انٹرپریٹیشن کریں گے. The first question is why have the men left it until their retirement to learn English. اب وہ کہتے کہ جو لوگ تھے جو آدمی تھے وہ کیوں چھوڑ رہے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد انگلش سیکھنا. تو آنسر ہے there was no tuition was offered by their employers or the state by their employers or the state where they can learn English. اب یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا ٹیوشن نہیں تھا کوئی بھی امپلائر جو ہے وہاں کا ریفر کرے کہ یہ ٹیوشن جو ہے انگلش لرننگ کے لیے بیسٹ رہے گی تو اسی لیے وہ اس چیز کو مطلب لیفٹ کر رہے تھے. کویشچن نمبر 2 Why was it both difficult and dangerous to the Yemenis men to work in the steel work without English language skills. اب وہ کہتے ہیں کہ کس طرح یہ دونوں چیزیں بہت ڈینجرس اور ڈیفیکلٹ تھی یمنیز لوگوں کے لیے آدمیوں کے لیے کہ جو اسٹیل ورک کا کام کرتے تھے بغیر انگلش لینگویج اسکلس کے. تو آنسر ہے اس کا اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار یمنی مین because they cannot read and write the instructions which are most essential in the business. اب انہوں نے کہا کہ ان یمنیز مین کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہوئی کیونکہ نہ تو وہ کوئی انسٹرکشن لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے جو بہت زیادہ بزنس میں کاروبار میں ضروری ہوتی ہے نہ کوئی سیفٹی انسٹرکشنز نہ ہی پراپر کوئی ڈاکیومنٹس وہ ریڈ کر سکتے تھے نہ ہی انہیں کوئی ان چیزوں کا پتہ تھا تو بہت مشکل انہیں پیش آتی تھی کام کرنے کے دوران. اوکے نیکسٹ آپ کا ہے لیٹر. رائٹ اے لیٹر ٹو یور فرینڈ انوائٹنگ ہم اور ہر ٹو یور برتھ ڈے پارٹی. تو آپ نے اپنے دوست کو ایک لیٹر لکھنا ہے جس میں آپ نے اس کو اپنی برتھ ڈے پارٹی پہ انوائٹ کرنا ہے. جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے پیٹرن کلاس میں بھی اور ابھی بھی جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایگزامینیشن ہال آپ نے اس کا پیٹرن جو ہے وہ غلط نہیں کرنا ہے. کوما آئے گا CTA.B.C. جنوری آپ نے 7 کے آگے کوما لگانا ہے. 2024 کے آگے بھی آپ ایک ڈاٹ لگا سکتے ہیں نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈیئر علی تو پیارے علی یو ول بی گلیڈ ٹو نو تمہیں جان کے لیے خوشی ہوگی دیٹ مائی برتھ ڈے فال آن 7 دسمبر کہ میری جو برتھ ڈے ہے وہ 7 دسمبر کو آ رہی ہے. تو آئی ایم گوئنگ ٹو انوائٹ آل مائی فرینڈس اینڈ ریلیٹیوس تو میں سارے ریلیٹیوس سارے رشتہ دار اور دوستوں کو انوائٹ کر رہا ہوں. تو آئی ایم اسٹرانگلی ڈیزائر وہ کہتے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ دیٹ یو شوڈ آلسو کم ٹو آن مائی برتھ ڈے. تو وہ کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ تم بھی میری برتھ ڈے پر آؤ اینڈ گریس دا اوکیزن ود یور پریزنس. تو تم اپنی موجودگی کے ساتھ اس موقع پر اپنی موجودگی ظاہر کرو. آئی ہوپ دیٹ یو ول ناٹ ریجیکٹ مائی انویٹیشن. تو کہتا مجھے امید ہے کہ تم میرا جو انویٹیشن ہے وہ ریجیکٹ نہیں کرو گے. ڈو ریچ ان ٹائم تو وہ کہتا ہے ٹائم پر پہنچ جانا. یور سنسیئرلی. اب آپ نے اس پیٹرن کے ساتھ اپنا جو لیٹر ہے وہ لکھنا ہے اس کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اپنی نوٹ بک پر. اوکے اس کو اچھے سے لرن کریں اس کو لکھیں اور پریکٹس کریں اور پیٹرن جو ہے آپ نے اچھے سے کرنا ہے. پیٹرن میں کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. اوکے آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ویری ویل. مائی لیکچر از اوور ناؤ اسٹوڈنٹس. تھینک یو سو مچ.